لایا ہوں۔ یہ کورس کا نام ہے ڈیٹا انٹری، اور اس کورس میں تمام چیزیں یعنی کہ پریکٹس بھی کروائی جائے گی، اور اسی کے حوالے سے سمجھ لیں کہ A to Z تمام چیزیں اس میں موجود ہوں گی اس کورس کے حوالے سے جو ضروری ہے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ ڈیٹا انٹری ایسا کورس جس کے بعد آپ ڈیٹا انٹری جیسے کام سے آن لائن روزگار حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں خوش آمدید، اور ہم سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ ڈیٹا انٹری کیا ہے۔ یقیناً یہی سوال ہوتا ہے کہ ڈیٹا انٹری آخر ہوتا کیا ہے، یہ چیز کیا ہے۔ تو ڈیٹا اصل میں معلومات کو کہتے ہیں، انٹری اندراج کو کہتے ہیں، یعنی کہ داخل کرنا یا درج کرنا۔ تو معلومات کا اندراج کیا ہے؟ اب معلومات کا اندراج آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی معلومات کو لکھنا، یہی ہوگا ڈیٹا انٹری۔ لیکن ہم اس عبارت کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح اچھے سے سمجھ آ جائے۔ جب ہم کسی کی وہ کہتے ہیں کہ سمجھ لیتے ہیں کسی کام کی ڈیفینیشن کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ کام بھی بآسانی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ ڈیٹا انٹری کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہے۔ کوئی بھی کام جس میں آپ کو ڈیٹا تلاش کرنا ہو یا لکھنا ہو، یا معلومات کو اکٹھا کر کے ڈاکومنٹس بنانے ہوں، یا کسی فارم وغیرہ کو پر کرنا ہو، یا ایک جگہ سے کسی عبارت کو اٹھا کر دوسری جگہ پیسٹ کرنا ہو وغیرہ، تمام کام ڈیٹا انٹری کا کام کہلاتا ہے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا انٹری کہتے ہیں کہ آپ معلومات کو تلاش کریں۔ اب کیسے تلاش کرنا ہے یہ کوئی بندہ آپ کو بتائے گا، یہ ہم آگے بات کریں گے اس پر، ٹھیک ہے۔ لکھنا ہو یعنی کہ کوئی بتا دے گا، اب کیا لکھنا ہے یہ کوئی بندہ آپ کو بتائے گا۔ معلومات کو اکٹھا کرنا، اب کون سی معلومات کو اکٹھا کرنا ہے یہ کون بتائے گا؟ کوئی بندہ بتائے گا، وہ گاہک بتائے گا، کسٹمر بتائے گا۔ اب آپ کا جو آپ سے کروانا چاہتا ہے کام، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ڈاکومنٹس بنانے، اب کیسے بنانے ہیں، کون سے بنانے ہیں، وہ بھی وہی بتائے گا۔ فارم فل کرنا ہو یا فارم وغیرہ پر کرنا ہو کوئی، تو وہ بتائے گا کیسے فارم پر کرنا ہے۔ کسی عبارت کو اٹھا کر دوسری جگہ پیسٹ کرنا، یہ وہی بندہ بتائے گا کہ کون سی عبارت کو اٹھانا ہے اور کس جگہ پیسٹ کرنا ہے، یعنی کہ کٹ اور پیسٹ۔ اچھا، تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹا انٹری جیسے کام کے لیے ان 6 باتوں کا آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ 6 باتیں بہت ضروری ہے حقیقتاً۔ اب کیوں یہ ضروری ہے؟ کیونکہ ڈیٹا انٹری کا کام جو ہے وہ انہی 6 باتوں پر انحصار کرتا ہے، ڈیپینڈ ہے ان 6 باتوں پر۔ اگر ان 6 باتوں میں آپ بہترین ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہترین ہے ڈیٹا انٹری کے کام کے لیے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا انٹری، اگر آپ بہترین ڈیٹا انٹری کے حوالے سے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 6 باتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اگر نہیں ہے کوئی 1-2 تو وہ کیسے کرنی ہے یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ اب کمپیوٹر کے استعمال کا علم، یقیناً آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو استعمال کا علم تو آتا ہوگا۔ کتنا استعمال؟ اب ایک ہوتا ہے ایکسپرٹ، وہاں تک استعمال کا علم ہونا چاہیے یا کیسا، تو وہ بھی نیچے درج ہے کہ کمپیوٹر کو کیسے چلایا جاتا ہے، کسی ٹیکسٹ کو کیسے کاپی کیا جاتا ہے، اور کیسے کسی ویب سائٹ پر کیسے جاتے ہیں وغیرہ۔ یعنی کہ اس فولڈر کو کاپی پیسٹ کرنا، کسی کے ٹیکسٹ فارم کو لکھنا وغیرہ، اس طرح کمپیوٹر کو آن اور آف کرنا، اس کے بعد براؤزر اوپن کر جیسے یہ براؤزر اوپن ہے اس جگہ کے، اور یہاں پر کسی ویب سائٹ کو کیسے اوپن کرتے ہیں، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو آپ کو یہ آتا ہے، یقیناً ایک خوبی آپ میں موجود ہے ڈیٹا انٹری کے حوالے سے۔ اگلے دوسری نمبر پر ہے کہ مائکروسافٹ آفس کے استعمال کا علم ہونا چاہیے۔ مائکروسافٹ آفس، اس میں بہت سے سافٹ ویئر ہیں، اب کن سافٹ ویئر کی وہ بات کر رہا ہے۔ مائکروسافٹ آفس میں ایم ایس ورڈ، ٹھیک ہے، اور ایم ایس ایکسل آ جاتے ہیں جن کا بنیادی استعمال آپ کو ہونا چاہیے۔ اب بنیادی مطلب کہ آپ کو اس میں ایکسپرٹ نہیں ہونا، بس بنیادی علم ہونا چاہیے آپ کو کہ ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں، ٹیکسٹ کو بولڈ کیسے کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایم ایس، جو یہ 2 سافٹ ویئر ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ایم ایس ورڈ، تو یہ ہے ایم ایس ورڈ۔
اب یہ جب آپ مائکروسافٹ آفس اگر میں یہاں سے دکھا سکوں گوگل سے ایم ایس آفس، تو اس کو آپ جب ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اسی میں یہ تمام چیزیں آ جائیں گی. ان میں 2 سافٹ ویئر ہوں گے جیسے ورڈ اور ایکسل، آپ نے ان دونوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب آ جائیں گے اسی میں مائکروسافٹ آفس میں. تو آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اچھا، تو میں نے یہ ہے کہ میں نے کیسے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کریک تو نہیں تھا کیا. میں نے ایک 500 روپے دے کر وہ دراز سے کچھ ای میل لے لیا تھا، وہ لگایا اور لگ گیا میرا. یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ لگ گیا، پھر میں اسی سے چلا رہا ہوں. 7 ماہ تو ہو گئے ہیں. اب یہ ہے کہ کتنی دیر تک چلتا ہے. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ لائف ٹائم، تو خیر دیکھیں گے کہ ابھی تو 7 ماہ تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو سافٹ ویئر ہے ایم ایس ورڈ، اس پر آپ کو بنیادی گرپ ہونی چاہیے، یعنی کہ بالکل تھوڑا بہت نالج ہونا چاہیے. جیسے کہ بولڈ کیسے کرتے ہیں، اور یہ ٹیکسٹ وغیرہ ہے، یہ سائز کیسے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، کلر وغیرہ کیسے دیتے ہیں، یہ الائنمنٹ کا کیسے ہے، کیا سین ہے، یہ کیا ہے، یعنی کہ ادھر سے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا آپ کو تھوڑا سا علم ہونا چاہیے. جیسے انسرٹ وغیرہ میں تصویر کو انسرٹ کرنا، اس طرح. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی عبارت ہے تو اس کو ہم کاپی کیسے کریں گے. جیسے کہ یہ ہے، تو ہم اس کو یہاں سلیکٹ کیا، کاپی کیا، اور ہم نے 2 لائنیں چھوڑ کر یہاں پیسٹ کر دیا. اب یہ تو تھا کاپی پیسٹ. اب کٹ پیسٹ کیا ہے؟ کٹ میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے، یہ اوریجنل ٹیکسٹ جو یہ ہے، اس کو یہاں سے کاٹ دے گا، یہاں سے غائب کر دے گا. اب دیکھیں میں نے کٹ کیا، یہ کٹ ہو کر غائب ہو گیا. اب میں مزید نیچے جاتا ہوں، یہاں پر میں پیسٹ کرتا ہوں. اگر میں دکھا سکوں تو دیکھیں. اچھا، ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے، جب اسی سافٹ ویئر میں آپ نے ان آپشنز کو بھی دیکھنا ہے. پیسٹ کے یہ 4 آپشنز دیتا ہے. ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں نے جب یہ یہاں پر پیسٹ کیا تو یہاں پر یہ پیسٹ ہو گیا. بات یہ ہے کہ کٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹیکسٹ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں، اور کاپی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹیکسٹ کی نقل اتارتے ہیں، وہ ٹیکسٹ وہاں پر بھی موجود رہتا ہے اور اس کو دوسری جگہ بھی اٹھا دیتے ہیں، یعنی کہ ڈپلیکیٹ کر دیتے ہیں. لیکن کٹ پیسٹ میں وہ نہیں ہوتا ڈپلیکیٹ. اچھا، تو اسی کے ساتھ ایم ایس ایکسل بھی میں دکھا دیتا ہوں. یہ ایم ایس ورڈ تھا. آپ کو بنیادی علم اس کا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے حاصل کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. رکے، پہلے یہ دیکھ لیں. یہ ہے ایم ایس ایکسل. اس کا بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے کہ یہ سائز وغیرہ کیسے بڑھاتے ہیں. اگر ہم یہ خانوں وغیرہ کا یہاں پر لکھنا وغیرہ، اور پھر یہ تو ان کو بولڈ کرنا، ٹیکسٹ کو وغیرہ کو، یہ تمام چیزیں. جیسے یہ ہے نا کہ میں ان کو سینٹر پہ لے گیا، یہاں سے بولڈ کر دیا، سائز بڑا کر دیا. تو یہ چیزیں آپ کو چھوٹی موٹی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ کو یہ چیزیں یہ دو سافٹ ویئر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اگر وہ استعمال اس طرح کا یعنی کہ نہیں معلوم، آپ نئے ہیں، تو کوئی بات نہیں. ایک دن بھی نہیں آپ کا لگنا، آپ نے سیکھ جانا ہے. آپ نے سمپل سی بات کرنی ہے. سب سے پہلے ایم ایس آفس ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے youtube.com پر جائیں، جو کہ آپ کا سب سے بڑا حامی مددگار ثابت ہوگا. اچھا، تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ایم ایس ورڈ. آپ سرچ کریں تو کافی سارے ٹیوٹوریلز آ جائیں گے. آپ نے کوشش کرنی ہے جو چھوٹا وغیرہ نا، جیسے یہ والا ہے کہ 25 منٹ کا، آپ نے یہ 25 منٹ دینے ہیں. دیکھیں زندگی میں ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کا یہ ہر جگہ کام آئے گا. آپ کا اپنے ذاتی استعمال میں کام آئے گا. آپ کا اپنا ذاتی نوٹس وغیرہ جو آپ صفحوں پر بناتے ہیں وہ آپ بنا سکیں گے ان سافٹ ویئر پر. تو یہ لازمی آپ نے یہاں سے جانا ہے. 25 منٹ کا کام ہے. 25 منٹ میں آپ نے وہ تمام چیزیں سیکھ جانی ہے جو ڈیٹا انٹری کے حوالے سے ضروری ہے، بنیادی چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز ہے. ایکسل بھی بالکل اسی طرح آپ نے سیکھ جانی ہے. اب یہ ایکسل ہے. اسی طرح آپ جب کریں گے 40 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیں تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جیسے 9 منٹ کی بھی دیکھ لیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ 40 منٹ مجھے 21 منٹ کی بھی دیکھ لیں. 21 منٹ بس آپ سمجھ لیں، آپ سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی اس میں وہ مشکل بات نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ دوسرے سے بھی آپ بآسانی یہ اپنی اندر صلاحیت کو لائیں گے. اگر ہے آپ کے پاس تو یقیناً آپ بڑے بہترین انسان ہیں.
تو اب بات کرتے ہیں ہم تیسری چیز کے. تو تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہے انگریزی بول چال. اب دیکھیں انگریزی بول چال کتنی ہو انگریزی آنی چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایم اے کر آ جائیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی یعنی کہ بنیادی انگریزی بول جائے کم از کم اتنی کہ آپ کو دوسرے کی بات سمجھ آ جائے اور دوسرا آپ کی بات کو سمجھ سکے. دیکھیں دوسرا آپ کی بات کو سمجھ سکے کہ نہ سکے یہ تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی بات ٹرانسلیٹر کے ذریعے بھی اس تک پہنچا سکتے ہیں, لیکن اس کی بات آپ کو سمجھ آنا لازمی ہے. نہ صرف اس کی بات بلکہ آپ جب کوئی کام ڈھونڈتے ہیں نا, ہم آگے پریکٹیکل میں دیکھیں گے جب پریکٹس کر تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو کوئی بھی آپ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں جیسے فیس بک بھی میں ادھر لکھتا ہوں تو وہ انگریزی میں ہی آتی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, امریکن آن لائن سوشل اس طرح یہ انگریزی آپ کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے. بس اتنی انگریزی آنی چاہیے آپ کو کہ آپ کو لکھی ہوئی عبارت بآسانی سمجھ آ سکے. تو یہ چیز ہے, آپ اتنی انگریزی آنی چاہیے اور آپ اپنی بات دوسرے کو سمجھا بھی سکیں. یعنی کہ اگر نہ ہی بھی سمجھا سکتے تو گوگل ٹرانسلیٹر کا استعمال کر لیجئے گا, لیکن کوشش کیجیے گا کہ وہ سمجھا بغیر بھی ٹرانسلیٹر کے سمجھا سکے. تو یہ امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آتی ہوگی. اب یہ کیوں ضروری ہے ڈیٹا انٹری کے حوالے سے؟ دیکھیں پروجیکٹ وغیرہ جب آپ لیتے ہیں نا فری لانسنگ میں, وہ ہم آگے دیکھیں گے, تو وہاں پر ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ بعض اوقات وہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ وہ سمجھاتا ہے بندہ کہ کیسے کرنے ہیں, وہ خود سمجھاتے ہیں ڈیٹا انٹری کے کام. اس حوالے سے یہ سب سے آسان کام ہے, وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہو گئی, امید ہے یہ تینوں آپ کے اندر ہوں گی خوبیاں. اب جو چوتھے نمبر پر چیز آتی ہے وہ تو نہایت آسان ہے, وہ تو آپ دن میں 10-20-40 دفعہ تو کر ہی دیتے ہوں گے. اب وہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ پر تلاش کرنا. آپ کو کوئی بھی چیز انٹرنیٹ پر تلاش کرنا آنا چاہیے. مثال میں دے رہا ہوں, دیکھیں میں نے انٹرنیٹ پر فیس بک تلاش کرنی تھی, میں نے فیس بک لکھا, فیس بک آ گئی. میں نے تلاش کر رہا ہوں کہ بھائی جیل میں اسکول کتنے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی مجھے چاہیے, کچھ بھی ایسے سمجھ لیں کہ فیس بک کا کنٹیکٹ چاہیے, ٹھیک ہے. میں کنٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں فیس بک کو, تو مجھے یہ ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ معلومات وغیرہ میں نکال سکوں بآسانی ان چیزوں کا. اس کے بعد میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس فیس بک کا CEO کون ہے, تو وہ ان چیزوں کو نکالنا. یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پر آپ کو یہ معلومات وغیرہ نکالنا آنا چاہیے. یہ جیسے ہے اس کا, ٹھیک ہے, آگے ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو معلوم ہوگا. اسی کے ساتھ آپ یہ آتا ہوگا, سب سے آسان کام ہے یہی. اسی کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ آپ کو مختلف ویب سائٹس وغیرہ نا اوپن کرنا آنا چاہیے, جیسے کہ زاہد افضل. یہاں پر میں کون سی ویب سائٹ کہہ لوں, ٹویٹر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, twitter.com میں کرتا ہوں. تو یہ جس طرح مختلف ویب سائٹ وغیرہ ہیں ان کو اوپن کرنا اور معلومات وغیرہ کو سرچ کرنا, تلاش کرنا, وہ آپ کو آنا چاہیے. یہ اتنا سا انٹرنیٹ پر آپ کو کام آنا چاہیے, یعنی کہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ کو آنا چاہیے. امید کرتا ہوں یہ ویسے آسان سا کام ہے, یہ آتا ہوگا آپ کو. 1 ہو گیا, 2 ہو گئے, 3, چوتھا بھی ہو گیا. اب پانچویں چیز آپ کو ہر جگہ کام آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ 5ویں چیز ایسی ہے کہ آپ اس چیز کو لازمی اپنے اندر لائیں. یہ چیز آپ کی سمجھ لیں کامیابی کے ضامن ہے. ہر کام میں انٹرنیٹ پر جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان میں سب میں یہ ایک چیز, یہ جو ہنر ہے, یہ اسکلز ہے, یہ کامن ہے, یعنی کہ ان میں بھی موجود ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ کیا ہے, یہ ہے کہ اچھی ٹائپنگ سپیڈ. اب اچھی ٹائپنگ سپیڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہونی چاہیے, کم از کم 35 الفاظ, یعنی کہ 35 الفاظ 1 منٹ میں آپ ٹائپ کر سکیں. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کتنے الفاظ 1 منٹ میں ٹائپ کر سکتے ہیں؟ اگر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ٹیسٹ دینا پڑے گا. 1 منٹ کون سی, اچھا 10 فاسٹ فنگر شاید اس پر ہوتا ہے ٹیسٹ, ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں. ہاں 10 فاسٹ فنگر پر آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ گوگل پر لکھیں, اس ویب سائٹ پر جائیں اور اپنا ایک ٹیسٹ دیں, ٹائپنگ ٹیسٹ, ٹھیک ہے. ٹائپنگ ٹیسٹ اگر آپ دیتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کیا ہے. تو وہ ٹیسٹ ہے, جیسے کہ یہاں پر میں دیتا ہوں ایک ٹیسٹ آپ کے سامنے, تو اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ میری سپیڈ کیا ہے, ٹھیک ہے.
بیک رائٹ. اچھا الفاظ آپ نے ڈرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, آرام سے آپ جس طرح نارمل کرتے ہیں نا آپ ٹائپنگ, بالکل اسی طرح آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کو معلوم چل سکے کہ آپ جو عام طور پر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کتنی ہے. اور اگر آپ کی ٹائپنگ سپیڈ سمجھ لیں کہ کم ہے تو آپ نے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو مکمل کر. ٹھیک ہے, تو جب یہ ٹیسٹ ختم ہوگا نا تو آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی, آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ چیز یہاں پر آپ کو بتائے گا کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کیا تھی. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ دیکھنی ہے, ٹھیک ہے, ایکوریسی. تو آپ نے اس کو 85 دیکھنا ہے, 85 سے یہ زیادہ ہونا چاہیے 85% سے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا 35 سے ابو ہونا چاہیے. اگر 35 نہیں ہے, ایک منٹ, ٹھیک ہے, اگر فرض کر لیں وہ 35 نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر یہ کم ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, تب بھی آپ کام یہ شروع کریں, ٹھیک ہے. ٹائپنگ کام کے ساتھ آتی ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو یہ کوئی جنوری کی بات ہے, بالکل ٹائپنگ ہے ہی نہیں تھی میری, ٹھیک ہے. شروع میں سمجھ لیں میں نے سیکھنا شروع کی, کیسے کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کی کم ہے ٹائپنگ سپیڈ تو آپ ایک کام کیجئے گا لازمی, آپ کی کہہ کے 2 ہفتوں کے درمیان سب سے بہترین ٹائپنگ 30+ ہوگی, میں گارنٹی دیتا ہوں. اب کرنا کیا ہے, آپ نے جانا ہے ٹائپنگ, اچھا جی ٹائپنگ کلب لکھو, ہاں جی ٹائپنگ کلب پر, ٹھیک ہے. یہ ویب سائٹ ہے typingclub.com, تو آپ نے اس پر جانا ہے. اب ڈیٹا انٹری کا کمپلیٹ کورس ہے, اس میں آگے ہم وہ تمام چیزیں دیکھیں گے, آپ نے پڑھنا. ابھی یہ چیزیں ضروری ہے ڈیٹا انٹری کے حوالے سے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے, یعنی کہ آپ کے مستقبل میں بھی کافی یہ مددگار ثابت ہوں گے. اس پر آپ نے اکاؤنٹ بنا لینا ہے. اب اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے یہاں پر سمجھ لیں کہ پریکٹس کرنی ہے. اگر آپ یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں نا 2 ہفتے تو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بھی بہتر ہو جائے گی. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی بالکل ایسے ہی کیا تھا, ابھی تو میں بالکل کرتا بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ نے سیدھے سے, اگر میں یہاں پر جاؤں تو یہاں پر کافی سارے نا وہ ہوں گے یہ جو لیسنز وغیرہ, تو آپ نے ایک ایک کر کرنا ہے, ٹھیک ہے. میں نے ابھی پہلے لیول پر تھا, یعنی کہ ٹوٹل 6 لیول ہیں شاید. تو اگر آپ یہ تمام لیولز مکمل کرتے ہیں تو آپ کی سپیڈ ٹائپنگ سپیڈ 70+ ہوگی, یعنی کہ 70+. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے 72 ان کا گول ہے, ٹھیک ہے. میں بھی پہلے لیول پر تھا تو وہ میری کافی یعنی کہ اچھی ہو گئی. اب بالکل ہی میری بالکل وہ کہتے ہیں کہ 8 کبھی چلی جاتی, کبھی یعنی کہ 10 اس طرح تھی. تو اب 35 یعنی کہ ابو اس سے آتی ہے, یعنی کہ 35 سے ابو ہی آتی ہے. حالانکہ ان کا گول دوسرے لیول پر 30 کرنے کا تھا, لیکن میرے پہلی لیول میں ہی ہوگی, یعنی کہ اتنے بہترین یہ لیسنس ہیں. آپ یہاں سے ٹائپنگ اپنی بہتر کر سکتے ہیں. اب اگلا جو آتا ہے چھٹا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ تجربہ. اب تجربہ دیکھیں ایکسپیرینس آپ کا کام کے ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے کام کے ساتھ. اب اتنا تجربہ آپ نے جو میں آج یہ پریکٹس کرواؤں گا, آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے, یہ آپ کا چھٹا پوائنٹ پہ کلیئر ہو جائے گا جو ہم آگے پریکٹس کرنے والے ہیں ابھی. اب یہ 6 باتیں ہیں, آپ نے 6 باتیں دیکھ لی. اگر نہیں ہیں ان میں تو آپ نے کیسے ان کو بہتر کرنا ہے وہ تمام چیزیں بھی آپ نے ان میں دیکھ لی. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں ڈیٹا انٹری کے حوالے سے چند اہم کام جن کے پروجیکٹ زیادہ تر ہوتے ہیں. اب یہ کام حقیقت بات ہے کہ یہ ایسے اہم کام ہے کہ یہی بہت زیادہ ان کا کام ڈیٹا انٹری کے حوالے سے آن لائن موجود ہے کہ یہ کام ہمیں کر دیں. ہم ایک ایک کر دیکھتے ہیں. سب سے جو پہلا کام ہے وہ ہے کہ PDF یا تصویری معلومات کا ایکسل شیٹ میں تبادلہ.
यानी कि आपको कोई बंदा कहेगा कि PDF में मेरी कुछ मालूमात है, उसको आप एक्सेल शीट में कर दें, यानी कि एक्सेल शीट में लिख दें, तो ये काम आपको मिल सकता है। सबसे ज़्यादा इसी के यही आपको मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के काम। हम इस काम को अब अमली तौर पर देखते हैं कैसे हम करेंगे। अब देखें कि दोबारा मैं यहाँ से न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं वो इसको यहाँ से ज़रा क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब देखिए कि जो मैंने प्रोजेक्ट वगैरह बनाया हुआ है ये ओपन कर लेता हूँ। अब वो कहता है कि जैसा कि ये है, ठीक है, ये पहले वाले की मिसाल है, ये जो पहले वाला है ना, ठीक है, PDF या तस्वीरी मालूमात को एक्सेल शीट में तब्दील करना। अब ये पहला है, ठीक है। इस सवाल को मैं यहाँ पर इस साइड पर ले जाऊँगा और इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि ट्रांसफ़र स्कूल नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर इनटू एक्सेल स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इसको कहते हैं ये जो बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने स्कूल का नाम, उसका एड्रेस ये जो है, ठीक है, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर आपने एक्सेल शीट पर लिखना है, यानी कि ये जो स्प्रेडशीट है, यानी कि तीन जो है वो ये बॉक्स में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा स्कूल नेम, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, आगे लिखता हूँ मैं एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर फ़ोन नंबर। अब ये तीन चीज़ें मुझे लिखनी पड़ेंगी एक्सेल शीट पर, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कि यहाँ से शायद थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब एक तो मुझे स्कूल नेम, ये तस्वीर है। अब ये देखें ना, तस्वीरी मालूमात को एक्सेल शीट में डालना है। अब उसने तस्वीरें मुझे दे दी हैं। अब मैंने एक एक कर तस्वीर का जो मालूमात है उसको यहाँ पर उसको दर्ज करना है। दर्ज कर उस बंदे को दे दूंगा, ये लो भाई तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, मुझे मेरा पैसा दे दो। तो इतना सा काम है, कितना आसान काम है डेटा एंट्री का। अब यहाँ पर स्कूल के सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे एक, लेकिन आपने ये जो ऊपर है ना हेडिंग, इसको आप यहाँ से बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। बोल्ड कर लिया, उसके बाद अलाइनमेंट में आप इसको सेंटर कर लें ताकि अच्छा लगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि स्कूल का नाम लिखना है हमने, यानी कि ये जो स्कूल है तो वो हम लिखते हैं सेंट्रल इसलिए आपको टाइपिंग बेहतर होनी चाहिए ताकि आप ये काम तेज़ी से कर सकें। वो होता है ना कि तेज़ी से इसलिए आप कर सकेंगे कि अगर आपकी टाइपिंग बेहतर है। अगर आपकी टाइपिंग ये बेहतर नहीं होगी तो वो क्या होगा कि आपको इन काम को मुकम्मल करने में काफ़ी ज़्यादा वो वक्त लगेगा। अब जब वक्त लगेगा जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि काम जल्दी ख़त्म हो, तो इसलिए यहाँ पर मैं एड्रेस कुछ भी डाल देता हूँ ताकि अच्छा जो जहाँ से एड्रेस मैंने निकाला ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ भी मैं अपने से डाल रहा हूँ। अब देखिए फ़ोन नंबर में आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि एक्सेल स्प्रेडशीट ये जो होती है ना एक्सेल की शीट, यहाँ पर किसी भी चीज़ जगह प्लस नहीं लिखना किसी नंबर के साथ। जैसे ये मैं नंबर के साथ प्लस लिखता हूँ तो वो प्लस ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर है ना, अब इस ऐसा नहीं करना आपने कि देखिए ये नंबर है ना जहाँ पर फ़ोन नंबर इसके साथ प्लस है, तो अब ऐसे में आपने प्लस नहीं लिखना, आपने सीधा सा उसी तरह लिख देना है। ये गड़बड़ होती है ना यहाँ से, जी सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपने नंबर लिखना है सीधे से, ठीक है। अच्छा जी ये ऑन कर लो। अच्छा 1, अच्छा ये नम पैड से मैं कर रहा था ना तो वो नम लॉक यानी कि वो लगा नहीं था,
اچھا تو یہاں پر دیکھیں میں پلس نہیں لکھوں گا، یہاں پر اگر میں یہاں پر +1 لکھوں گا تو وہ مسئلہ، ٹھیک ہے، میں پلس نمبر میں آپ نے کبھی بھی یہ سمبل وغیرہ نہیں ڈالنے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فون نمبر میں کیسے لکھوں گا، 1 لکھا، اسپیس ڈالا، اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی، ٹھیک ہے، وہ تیزی سے آپ نے لکھ دینا ہے جو ان سا نمبر ہے، لیکن آپ نے پلس نہیں ڈالنا ہے، تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ان کاموں میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نمبر وغیرہ لکھتے جائیں گے اگر آپ، تو یہ تمام چیزیں آپ نے اسی طرح کور کرنی ہے۔ یہ ایک ہو گیا، پھر اسی طرح آپ نیچے آئیں گے، اس کا نام لکھیں گے یہاں پر اسکول اپنے سے میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پر میں ایڈریس ڈال دیتا ہوں گجرات روڈ، ٹھیک ہے، یہاں پر نمبر لکھ دیتا ہوں اپنے سے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کو وہ مختلف ایمیج دے گا جو آپ کو وہ اسی حساب سے آپ کو وہ پیسے دے گا۔ آپ کا کام سیدھا سا یہی ہوتا ہے ڈیٹا انٹری میں کہ یہ آپ اس طرح ٹائپ کرتے ہیں، بس آپ نے فون نمبر میں وہ پلس وغیرہ نہیں ڈالنا۔ سب سے پہلا جو کام تھا وہ آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی، جو سب سے زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جو آپ بآسانی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کام ہے پی ڈی ایف یا تصویری معلومات کا ایکسل شیٹ میں تبادلہ کرنا۔ یہ پی ڈی ایف میں تھا، اچھا یہ وہ ورڈ میں ہے، لیکن یہ پی ڈی ایف ہی سمجھے اسے کہ یہاں سے دیکھیں یہ تصویریں ہیں، اس کی معلومات کو میں نے ایکسل شیٹ میں یہاں پر ٹائپ کیا۔ امید ہے کہ یہ کام آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے کہ مختلف کمپنیوں کے رابطہ نمبر یا ای میل ایڈریس نکالنا۔ اس طرح کے کام میں آپ کو ایک فائل دی جائے گی جس میں کچھ یا لوگوں یا کمپنیوں کی لسٹ ہوگی، آپ نے ان کے ای میل یا رابطہ نمبرز نکال کر ایکسل شیٹ میں درج کرنے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ کو وہ پہلے سے کچھ چیزیں دے دے گا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں سے آپ نے ان لوگوں کے نمبر یا ای میل لکھنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں ملتے تو آپ لکھیں گے NA ناٹ اویلیبل، لیکن میں آپ کو یہ ایک اپنا اصل کام دکھاتا ہوں، یہ مجھے یاد ہے کہ میں نے اصل میں یہ کام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ تو کیسے تھا وہ میں آپ کو وہیں سے دکھا دیتا ہوں۔ اچھا جی یہاں پر تھا، اچھا یہ مجھے ایکسل شیٹ پر نہیں تھا، اچھا یہ تو ہے نا MS ایکسل شیٹ، یہ بھی یہاں پر بھی یہ بھی اسپریڈ شیٹ ہی ہے، تو اس پر میں نے وہ کام کیا تھا۔ اب مجھے اپنا اکاؤنٹ سے ہی، یہ میرا اپنا وہ ذاتی کام تھے تو اس حوالے سے ضرورت تھی، تو وہ معلومات وغیرہ میں آپ کو وہ کام دکھاؤں گا جو کیا ہوا ہے، تاکہ یعنی کہ اس میں یہ تھا کہ ہم نے ایک کمپنیاں ہوتے تھے مختلف، یہ سیلرز وغیرہ، ان کے کنٹیکٹ نمبر نکالنے ہوتے تھے۔ وہ کس طرح نکالنے تھے کہ ایک دراز.پی کے جو ویب سائٹس ہیں وہاں سے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں سیلر ود، ایک تو ہم نے کیٹیگری کے حوالے سے نکالی تھی، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک ایک کر کرو، ایک سیلر کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے ہی پروجیکٹ تھے، جیسے کہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ تھا کہ ہم نے کیٹیگری وغیرہ بنانی تھی اپنی ویب سائٹ کی، تو یہاں پر ہم نے ایک کیٹیگری کہاں سے نکالی، مختلف جو یہ ای کامرس ویب سائٹ ہوتی ہیں وہاں سے ہم کو وہ ویب سائٹ مل گئی تھی ایک دراز.پی کے، ہم نے اسی کی کیٹیگری سے نکالنا شروع کر دی کہ مین کیٹیگری میں یہ ہے، سب کیٹیگری میں، اور تھرڈ کیٹیگری میں یہ ڈالنا ہے۔ تو اس طرح ہم نے وہ لسٹیں بنائی، تو یہ بھی ڈیٹا انٹری کا کام ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بھی آپ لوگ یہی کام کریں گے۔ اس کے بعد کام یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے کچھ اسٹورز کے نام وغیرہ نکال لیں، جو اس جگہ میں بتا رہا تھا نا، مختلف کمپنیوں یا نمبر یا ای میل وغیرہ نکال لیں، وہ یہ والی بات ہے۔ شیٹ پر نہیں تو اچھا جی ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ان کے نمبر لکھے، ان کی ویب سائٹ لکھی، جہاں سے ہم نے ان کے نمبر اٹھائے، ان کے کنٹیکٹ، ان کا ای میل نکال لیا، ایڈریس نکال لیا۔ یہ کام ہے ڈیٹا انٹری کا۔ یہ آپ کو اب کیسے نکالنے ہیں، یقین مانے بالکل آسان ہے۔ جیسے کہ ہم نے نکالے، اگر ہم دراز کی بات کریں تو ہمیں دراز، ہمارا ٹارگٹ دراز تھا کہ وہاں سے ہم نے سیلرز کی کنٹیکٹ وغیرہ نکالنے ہیں۔
تو یہی چیز ہے، آپ کو انٹرنیٹ پر سرچ کرنا آنا چاہیے کہ آپ کیسے نکالتے ہیں۔ ہم کسی بھی سیلر کو جاتے، جیسے کہ سمجھ لیں کہ یہاں پر میں جا رہا ہوں پینٹنگ کے ساتھ، میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس کو بیچ کون رہا ہے، تو یہ خود ہی بیچ رہے ہیں، یعنی کہ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم انہی کو اٹھائیں گے، یہاں سے کاپی کریں گے اور یہاں پر آئے، یہاں پر لکھیے ویب سائٹ، تو ان کی یہ ویب سائٹ وغیرہ آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ سائٹ پر بھی ان کے ایڈریس وغیرہ مل جاتے ہیں، لیکن ویب سائٹ پر آسانی سے آپ کو مل جائیں گے سب سے آخر میں۔ سب سے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ کنٹیکٹ ایز ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہم یہاں سے ڈھونڈتے تھے اور جن کے ہمیں نہیں ملتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ بالکل اسی طرح آپ نے بھی یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تمام چیزیں جتنے بھی، یعنی کہ جس بھی طرح کا کام وہ آپ کو کہیں گے نا، کہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اسی کے ساتھ آپ نے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ تو میں عام طور پر مثال دے رہا ہوں کہ جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا کمپیوٹر زون، ہم کو پتہ چلے گا کہ یار کمپیوٹر زون ہے دراز پر موجود ہے کمپیوٹر زون، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں یار دراز پر کمپیوٹر زون کے وہ ایک سٹور بنا ہوا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کا کنٹیکٹ نمبر کیسے نکالیں۔ ہم نے کیسے نکالا، بالکل ویسے ہی گوگل پر گئے، گوگل پر سرچ کیا اس کے حوالے سے۔ تو جیسے کہ یہ زون ٹریڈرز ہیں، ان کو ہم نے کاپی کیا، سب سے پہلے ان کے سٹور پر گئے، جہاں سے دیکھ لیا ان کی تمام چیزیں۔ پھر ہم اچھا گوگل پر کرنا ہے تاکہ آپ کو بآسانی چیزیں مل جائیں۔ یہاں پر سرچ کیا، سرچ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہمیشہ یہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ جو سٹور ہے نا، بالکل اسی کا آپ کو کنٹیکٹ ملے۔ تو اس طرح کے آپ کو پروجیکٹ وغیرہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ یہ کام ہوتا ہے، آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، جتنی محنت ہے وہ سخت محنت ہوتی ہے نا جس کام کی، اس کی قیمت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو وہ کیا کرے گا، آپ کو ایک لسٹ فراہم کر دے گا، یعنی کہ یہاں پر جیسے یہ لسٹ ہے نا کہ کمپیوٹر زون ہے، اس کی وہ ویب سائٹ آپ کو دے دی کہ آپ نے ان ویب سائٹ پر جانا ہے اور وہاں سے آپ نے یہ نمبر اور ای میل وغیرہ اور ان کا ایڈریس نکالنا ہے۔ تو آپ نے سمپل سا اس کو جو وہ لسٹ دے گا ان کی ویب سائٹ پر گئے، وہاں سے نمبر اور وہ ای میل وغیرہ نکالا اور اس جگہ پیسٹ کر دیا۔ یہ کام ہے، یہ جیسے ان کی ویب سائٹ ہے جہاں پر نمبر اور ای میل وغیرہ آپ کو سب سے آخر میں مل جائیں گے، یہاں سے آپ نے کاپی وغیرہ کیے یا لکھ لیے اور اس جگہ آپ نے پیسٹ کر دیا، اسپریڈ شیٹ پر ایکسل پر جہاں پیسٹ کر دیا، ٹھیک ہے، جہاں پر وہ کہتا ہے جو بھی آپ کو کام دے گا۔ یہ والا کام ہے، یقیناً آپ کو یہ کام بھی سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی کہ مختلف کمپنیوں کے رابطہ نمبرز یا ای میل ایڈریس نکالنا۔ اس طرح کے کام میں آپ کو ایک فائل دی جائے گی جس میں کچھ لوگ ہوں یا کمپنیوں کی لسٹ ہوگی۔ یہ جس طرح فائل ہے نا، یہ سٹورز ہیں اور ان کی یہ ویب سائٹ وغیرہ ہے، تو اس طرح کے کام میں اس طرح کی فائل دی جائے گی۔ آپ نے ان کے ای میل رابطہ نمبر نکال کر ایکسل شیٹ میں درج کرنے ہیں، یعنی کہ ہم ان کی ویب سائٹ پر گئے، ان کے رابطہ نمبر نکالے اور ایکسل شیٹ میں درج کر دیے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسل شیٹ اسے ہی کہتے ہیں، یہ جو اسپریڈ شیٹ ہے، ٹھیک ہے، ایکسل شیٹ کیونکہ ایم ایس ایکسل کی وجہ سے ایم ایس ایکسل، اور اس کو اسپریڈ شیٹ کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو وہاں پر درج کر دینا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس طرح کا کام میں نے آپ نہ بھی دکھا دیا کہ یہ سامنے ہے آپ کے، یہ کام ہم نے خود کیا تھا، دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہوگا ظاہر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے۔ سمپل سی آپ نے ان کے سٹور وہ آپ کو کچھ نام دے دیں گے، آپ نے ان کی معلومات وغیرہ دکھانی ہے، خاص کر آپ کو وہ ویب سائٹ وغیرہ دے دیں گے، آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ کام بھی سمجھ آ گیا۔ دوسرا کام جس کی وہ بہت زیادہ نا ڈیمانڈ ہوتی ہے آج کل، اچھا اسی کے ساتھ ہے کہ ایک تحریری دستاویز آپ، اچھا اسی چیز کا سچ ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہوگی، ٹھیک ہے، پروجیکٹ 2، ہاں اس کو بھی، اچھا جی یہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک پروجیکٹ ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ یو ول کاپی اے ڈومین انٹو آ، ٹھیک ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے آگے، ٹو ریویل دا منتھلی ٹریفک اینڈ دا کنٹری لوکیشن۔ اچھا وہ کہتا ہے کہ آپ اس ڈومین، آپ نے یہ جو ڈومین ہے، ٹھیک ہے،
ان کو کاپی کرنا ہے اور اس ویب سائٹ پر لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یعنی کہ ظاہر کرنا ہے، عیان کرنا ہے، یعنی کہ دیکھنا ہے کہ منتھلی ٹریفک کتنی ہے ان ویب سائٹ پر اور کنٹری لوکیشن کتنی ہے۔ تو اس طرح کی وہ آپ کو ایک سپریڈ شیٹ آپ کو اس میں دے دی بنا کر، آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو کاپی کیا۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے اس ویب سائٹ کو کاپی کر لینا ہے۔ اس ویب سائٹ کو کاپی کر لیا، یہ بھی آپ کو مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر پیسٹ کیا، یہاں پر ایک ڈبلیو کھا گیا تھا میں۔ اچھا، تو یہاں پر اس کو اوپن ہو لینے تھے۔ اچھا جی، یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو گئی جس ویب سائٹ کا وہ بتا رہا ہے۔ اب اس ویب سائٹ پہ کرنا کیا ہے ہم نے کہ یہ جو لنک ہے ان کو کاپی کرنا ہے۔ ہم یہاں سے کاپی کریں گے، کاپی کیا اور یہاں پر جا کر ہم پیسٹ کریں گے یہاں سے۔ ایک دفعہ ہم ویب سائٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے انگریزی ضروری تھی کہ آپ کو یہ تمام چیزیں کیونکہ انگریزی میں ہوتی ہیں بعض کا، تو آپ کو سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب ہم پیسٹ کرتے ہیں اور سرچ کا بٹن دبا دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریفک وغیرہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ کتنے اس کے وزٹر ہیں ایک منتھ میں۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو کنٹری آ جاتا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ ہم اس کو کاپی کر لیں گے۔ کاپی کرنے کے بعد ہم یہاں پر گئے اور یہاں پر پیسٹ کر دیا کہ اس کی کنٹری یہ ہے۔ اسی کے ساتھ آ جاتا ہے کہ ٹوٹل وزٹ، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو بھی کاپی کرتے ہیں اور اس کو ہم یہاں پر لے جاتے ہیں، یہاں پر پیسٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ نے ایک ایک کر ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یعنی کہ وہ خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ تو ان کو بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دفعہ آپ جب تمام چیز لکھ لیں گے نا تو اس کے بعد آپ ان سب کو گٹھا ہی ایک ہی دفعہ ترتیب دے دیں گے۔ ایک ہی دفعہ آپ ان کو ترتیب میں کر لیں گے۔ ان کا سائز وغیرہ بھی اپنے حساب سے کر دیں گے اور کلر وغیرہ بھی، اور یہاں سے بھی آپ ان کو ٹھیک کر دیں گے اور ٹیکسٹ کا بھی وہی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ ایک ایک کام کرنا ہے۔ تو یہ بھی مثال اسی کے حوالے سے تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جو تیسرا کام ہے جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈیٹا انٹری کے حوالے سے، وہ ہے کہ ایک تحریری دستاویز کو ایم ایس آفس یا ایکسل شیٹ میں ٹائپ کرنا۔ اب یہ بڑا آسان سا کام ہے، یعنی کہ ایک تحریری دستاویز ہے، اس کو آپ نے آفس یا ایکسل میں ٹائپ کرنا ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے سب سے پہلے یہ تصویر اوپن ہو لینے دیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ وہ امیج ہے، اس نے وہ یعنی کہ تصویری ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے، امیج، تو اس نے یہ فراہم کی۔ آپ نے کرنا کیا ہوتا تھا کہ یہ جو نام ہے یہ لکھے جو وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سامنے رکھ لیا ایک سائڈ پر، ایکسل پر ٹائپ کرتے گئے تو آپ کا یہ کام ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ وہ لکھا ہوا ہے امیج وغیرہ، آپ نے یہ دیکھ لینے ہیں۔ آپ کو جو کام آسان لگے آپ نے وہ لینا ہے، جو نہیں آسان لگتا آپ نے اس کو نہیں لینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ کیا ہے کہ آپ نے یہ تصویر ہے، اس نے کہا کہ وی ہیلپ اور بائی کے خانوں میں یہ انگریزی ٹائپ کر دو، یہ جو لکھی ہوئی ہے بھارت، اور ان خانوں کو بھی فل کر دو۔ اب دیکھیں کہ وی ہیلپ میں اس نے یہی چیز لکھ دی، کسٹمر ٹیک کیئر، ٹھیک ہے، آف دیر ایجنگ سے پیرنٹس، اس طرح کا۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز اس نے ٹائپ کر دی یہاں سے دیکھ کر۔ اسی کے ساتھ بائی والے خانے میں بھی اس نے یہ چیزیں دو ایڈ کر دی۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ ایک تصویر یا امیج وغیرہ فراہم کرتے ہیں، آپ نے اس کو سامنے رکھ کر ٹائپ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے ڈیٹا انٹری کا کام۔ اسی کے ساتھ آپ کو یقیناً یہ بھی سمجھ آ گئی یہ تینوں چیزوں کی۔ اچھا، چوتھے کی بھی آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی، ہم نے دیکھ لیا ہوگا۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ فراہم کردہ اکاؤنٹ سے کوئی معلومات کو نکال کے کسی دوسری جگہ فارم میں لکھنا۔ اس طرح کے کام میں آپ کو ایک اکاؤنٹ فراہم کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو گوگل یا ایکسل شیٹ ہی کا لنک دے دیا جاتا ہے۔
آپ نے متعلقہ اکاؤنٹ میں مندرجہ بالا معلومات نکال کر اس شیٹ کے مخصوص خانے میں جہاں وہ معلومات ڈالنا مقصود ہو وہاں معلومات کا اندراج کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح کے کام میں نا آپ کو ایکسل یا ایکسل سے گوگل شیٹ کا کوئی لنک وغیرہ دے دینا۔ اچھا گوگل شیٹ کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیں کہ گوگل شیٹ کا لنک اگر آپ کو وہ دیں گے کوئی تو آپ اس کو ایڈٹ کر سکیں گے، آپ نے خرابی نہیں کرنی ہوتی یعنی کہ ایڈٹ۔ تو یہ ہے گوگل شیٹ بھی بالکل اسی طرح، وہ لنک دیا، آپ اس لنک پر گئے اور آپ نے اسی لنک پر وہ جیسے کہتا ہے وہ ایک بار خود کر کر بتائے گا آپ کو کہ کیسے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنا آسان کام ہے کہ لوگ آپ کو کر کر بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ خود کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے کیا ہے، تم نے اب ایسے ایسے کرتے جانا ہے۔ اب کیوں یہ کام لوگ دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے موٹے کام ہیں جو معلومات کو اکٹھا کرنا، ادھر کرنا، ٹائپ کرنا، یہ آپ دوسرے بندوں سے کروا لیں، ہم اپنا ذہن کہیں اور لگا لیں اتنا، تو یہ کام آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے، تو آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اب لنک میں کیا ہے یہ گوگل شیٹ میں آپ کو لنک دے گا، آپ کا یہ جی میل کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ اسی کے ساتھ لنک میں یعنی کہ داخل ہو جائیں گے، تو وہ بالکل اسی طرح سپریڈ شیٹ جیسے ایکسل کی میں نے دکھائی ہے اسی طرح ہوگی، تو وہ جو کہتا ہے کہ مجھے یہ کام کر دو آپ نے وہ کر دینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، یہ عملی طور پر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایف سے کیسے کرتے ہیں، مختلف کمپنیوں کے بارے میں یہ تو ہم نے تفصیل سے دیکھا، میں نے اپنا بھی ایک پروجیکٹ وغیرہ دکھایا اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بالکل یہ اسی طرح ہے، یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے سیم ہی ہے، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھ لیا تھا وہ کیسے معلومات وغیرہ کو درج کرنا۔ یاد ہے میں نے یہاں پر زوہو کی شیٹ اوپن کی تھی، یعنی کہ زوہو ڈاکس میں کو اوپن کیا تھا، ابھی بھی لاگ ان ہوں تو میں دکھا سکوں۔ جیسے یہ ہے نا شیٹ گوگل کی، بالکل زوہو کی بھی اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں سے کریٹ ہے، میں کریٹ کر سکتا ہوں، میں آپ کے لنک شیئر کر سکتا ہوں جس سے ہے کہ آپ بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں، تو اس طرح کا آپ کو یہ ایک لنک مل جائے گا، آپ اس میں جا کر خود بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں آن لائن، یہ ہے کام۔ یہ چوتھا جو چیز ہے نا اس کو آپ سمجھیں کہ یہاں سے اس نے کہا مجھے کہ یہ ویب سائٹ کے نام میں نے لکھ دیے ہیں، آپ نے صرف ان کی ویب سائٹ پر جانا ہے، کنٹیکٹ اور ای میل اور ایڈریس آپ لکھ دیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کام میں، تو مجھے اس نے شیٹس پرووائڈ کر دی، میں ان ویب سائٹ پر جاؤں گا، ان کی کیٹیگری وہ ان کی یہ بتا دوں گا یہ ویب سائٹ کس بارے میں سامان بیچتی ہیں، ٹھیک ہے جیسے بھی ہے وہ کنٹیکٹ وغیرہ ای میل وغیرہ ایڈریس وغیرہ لکھتا جاؤں گا۔ امید ہے یہ کام بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا انٹری کے حوالے سے کچھ اہم باتیں، ایک دفعہ یہ دیکھ لیتے ہیں، اب یہ مکمل ہو گیا یہاں پر یہ کورس، ٹھیک ہے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ڈیٹا انٹری کے حوالے سے فراہم کردہ کام نہایت آسان ہوتا ہے، اس کام میں آپ کو کس طرح ملنے والا کام کرنا ہے وہ سب کچھ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے کام کرنا ہوتا ہے، اگر کسی جگہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اسی صورت کام دینے والے سے سوال کر پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں سے سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے بتاؤ کہ میں کیسے کرنا ہے یہ کام ایک دفعہ، تو وہ آپ کو ایک دفعہ کر کر بتا دے گا کہ اس طرح کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ اسی طرح کرتے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ گرین لرننگ اکیڈمی کا یہ کورس بھی اختتام پذیر ہوا، لیکن ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ اچھا کام کیسے لینا ہے۔ آپ فائیور پر بھی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ نے فری لانسر ویب سائٹ ہے فری لانسنگ کی، ٹھیک ہے فری لانسر، وہاں پر بھی آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے، فری لانسر میں بھی ڈیٹا انٹری کا کام کافی زیادہ وہ ملے گا آپ کو، آپ نے بس دیکھنا ہے کہ کون سا آپ کے نا وہ آپ کے آسان ہے آپ کے لیے، تو آپ نے وہ کرنا ہے، آہستہ آہستہ آپ کو نا وہ تجربہ ملتا جائے گا، جیسے یہاں پر ہے کنورٹ پی ڈی ایف انٹو ورڈ، تو یہ وہ اس نے اپنا بجٹ بتایا ہوا ہے کہ اتنا ہے، اب یہ کام آپ کو آتا ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ورڈ کی پی ڈی ایف کی فائل ہے اس کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں، یہاں پر ہم نے دیکھا تھا، میں دکھا سکتا ہوں یہ جیسے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی وہ فائل آپ کو فراہم کرے گا، آپ نے دیکھ کر معلومات کو درج کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ورڈ یعنی کہ ایم ایس ورڈ میں آپ نے اس جگہ ٹائپ کرنا ہوتا ہے، اس فارم میں لے کر آنا ہے اس کو، تو آپ کو یہ کام آتا ہے، آپ لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ 1 ماہ کا ٹائم لے لو کر دو، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ٹائپنگ اسپیڈ اچھی ہوگی وہ آپ وہ کام 10 دن میں کر سکتے ہیں،
اور یہ اسی طرح یہ بھی وہی ہے PDF 2 Word، ٹھیک ہے، یہ ٹائپنگ کا پروجیکٹ ہے، یعنی کہ آپ کو یہ بالکل ایسے ہی کہ آپ کو وہ کوئی PDF فراہم کر دے گا، آپ نے بس اس کو نہ دیکھنا ہے، ٹائپ کرنا ہے اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ تمام چیزیں وہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ تمام چیزیں ہم بالکل ڈسکس کر چکے ہیں نا، یہاں پر وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر فری لانسر پر جانا ہے، آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے، اور پھر وہاں سے آپ نے جابس میں بڈ وغیرہ کرنا شروع کر دینا ہے، یہ کام آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ان 6 میں سے کوئی ایک نہیں آتا تو آپ نے کوشش کرنی ہے 1 ہفتے کے اندر اس کا علم حاصل کر لیں۔ اگر آپ علم حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ کورس پسند آئے گا۔ میں نے بالکل تفصیل میں جا کر تمام چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی۔ اگر کوئی چیز رہ گئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ سوال ڈال دیجیے گا تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔